محترم مجتبہ فاروقی صاحب، خالد احمد صاحب، مرزا عبدالقیوم ندوی صاحب، پروفیسر سلیم محی الدین صاحب، ڈاکٹر نویس صاحب، ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب، ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب. کتاب کی رسم اجرا ہوگی. میں آج کے شیڈیول کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات اتنی گمبھیر ہے، یہ ٹاپک بھی اتنا سنجیدہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں ہر سطح پر ہم سے اجتماعی طور پر اجتماعی بھول ہوئی ہے، اور ہمارے اجتماعی کاز کی اہمیت سے اور اس کی حصول یابی میں ہم نے مجرمانہ غفلت کی ہے. ہمارا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں ہے جو مال پریکٹس کا شکار نہ ہو، جو بدعنوان نہ ہو، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی سے لے کر یا پھر قبرستان کی کمیٹی تک یا پھر ایوانوں کے اختیارات کے اندر. قوموں کی عروج زوال میں ہم ایک ایسے دور سے، نازک دور سے گزر رہے ہیں جن پر غالباً بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہماری ہر ادبی نشست میں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صرف مستقبل کی تاریکی کو لیگیسی بنا کر پیش کر دیا ہے. ان کے روشن مستقبل کے خواب کو ہم نے بکھیر دیا ہے. چاہے وہ لیڈرشپ کا شعبہ ہو، جس میں انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ بھی شامل ہے، جس میں اکیڈمکس بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے سماجی ادارے بھی شامل ہیں. ان اداروں کو ہم نے، اور اس پر بحث کرنے میں، اس کے سنتھیسس میں ہم نے مجرمانہ غفلت برتی ہے. ہمارے نہ صرف قائدین ناکام ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے محراب و ممبر بھی ناکام ہوئے ہیں. جہاں سے بات سدھار کی ہو سکتی تھی، وہیں سے بگاڑ شروع ہوا. جہاں سے نشاط ثانیہ کی کیفیت ہو سکتی تھی، وہیں سے ہماری نیا ڈوبی. ہماری صورتحال ایسی ہے، لیکن قوموں کے عروج اور زوال کے درمیان جو ٹرانزیشن، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں ہم گزر رہے ہیں. ہماری پستی اب عروج کی طرف رواں دواں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب اس پر سنجیدہ طبقے کی جانب سے اور دانشور طبقے کی جانب سے بولا جانے لگا ہے.
جہاں عروج کے اسباب بولے جاتے ہیں، جہاں ترقی کے اسباب بولے جاتے ہیں، وہیں ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ زوال کے اسباب کو بولا جائے اور ہمارے اپنی نبض کو ٹٹولا جائے کہ ہم سے کہاں گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ سبق چھوڑ جائیں کہ ہم نے اس زمین پر کتنا حق ادا کیا ہے اپنے خلیفہ ہونے کا، یا بحیثیت نمائندہ ہونے کا، یا بحیثیت امتی ہونے کا، یا بحیثیت پرائمری ممبر آف دا سوسائٹی ہونے کا، یا بحیثیت شہری ہونے کا۔ بنیادی اکائی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تاریک کنویں سے ہم کو نکالنا ہوگا۔ اندھیرا اس وقت ہی مٹے گا جبکہ ہم روشنی کی کرن لائیں گے، اور یہ روشنی کی کرن دور نہیں ہے۔ ہم کو سماج کے ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا، سماجی اداروں میں کام کرنا ہوگا، ملی اداروں میں کام کرنا ہوگا، سیاسی اداروں میں کام کرنا ہوگا، اور یہ ایک اجتماعی کاوش کے لیے ہم کو ایک کامن منیمم پروگرام بنانا ہوگا جس کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہمارے سامنے ایک ایلیوژن تھا، ایک فرضی دشمن تھا، لیکن اب فرضی دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب وہ فرضی دشمن کیا کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور وہ فرضی دشمن حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری شناخت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں، ہماری تہذیب کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کو ان سے چوکنا ہونا پڑے گا، اور یہ ہر فرد کا انفرادی اور قوم کا اجتماعی مشن بنانا ہوگا۔ ادروائز ہماری بے خوابی، ہماری مجرمانہ غفلتیں ہم کو ایسے لے ڈوبیں گی جیسے دیگر تہذیبی زوال کے مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا تھا۔ میں ان دیگر تہذیبوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند اسباب کو 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ہم کو سننا بھی ہے۔ پہلی مرتبہ مجتبیٰ فاروق صاحب کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا، ڈاٹ صاحب سے شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان حضرات کے سامنے بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جرات ہے، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں، میرے مطالعے میں ہیں، یا پھر جو ہم نے بڑوں سے سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ تہذیبوں کا عروج و زوال، یہ ہمارے اردو لٹریچر میں بہت کم ہے، اور خصوصاً ہمارے سیاسیات کے لٹریچر میں ہرگز نہیں ہے۔ بہت کم علماء اکرام نے لکھا ہے، بہت کم دانشوروں نے لکھا ہے۔ اس پر ہم بحث کرنے سے کتراتے ہیں غالباً، یا پھر یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہوتا۔ ہم تفریحی ادب میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم کو ایسے مدہوش کر دیا گیا کہ ہمارے شب و روز ہماری نفس کو ٹٹولنے کے لیے شرماتے ہیں۔ ہم ایسے مریض بن گئے جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، اور یہ کیفیت سے ہم کو باہر نکالنا ہے، اور یہ کیفیت ہماری 90% ہمارے اندر ہی ہے،
کوئی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے، ایک بڑا فرشتہ جلیل القدر حضرت جبرائیل جیسا آ کر آدمی کو جھنجھوڑے اور اس کو تبدیل کرے. نہ وہ فرد کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہم نے غالباً چھوڑ دیا ہے. پتہ نہیں اتنی گہری زنگ آلودہ ہماری اجتماعی اور ملی زندگی ہو گئی ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو فوکس کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. میں اس پر بھی بات نہیں کرتا جس میں تہذیبوں کے تصادم پر سیموئل ٹی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی، کلیش آف سیولائزیشنز کے اوپر. اور بہت سارا لٹریچر ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے دیگر زبانوں میں بہت استعمال کیا گیا، اور ہمارے دانشور ہماری تہذیب کو بچانے کے بجائے بہترین ناول نگاری میں مصروف تھے. یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم کو ان تمام زاویہ نگاہ کی طرف بھی دیکھنا ہے جس کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ ہندوستان کے سلیکٹیو انسیڈنٹس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور مختلف مقامات سے ان واقعات کو پک کر کے دیکھیں، تو آج کا جو ایول فورسز کا جو ٹولہ ہے وہ اس بات کی نشانے پر ہے، وہ اس بات پر نشانہ بنا رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک تہذیب کا خاتمہ کیا جائے. وہ ایک منظم اور سازشی ذہن کے طور پر یہ بول رہا ہے، یہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک بے ضمیر قوم ہو. تمہارا اس ملک کے مادی اور تہذیبی فوائد میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پرت اب دور ہونی چاہیے. ہم یہاں ہندو مسلم ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ مسلم ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. ہمارے اندر کا انفیکشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف سرجری سے ہی پورا ہو سکتا ہے. اب وہ گولیاں کام نہیں کریں گی یا وہ اینٹی بایوٹکس کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. بہرحال میرے الفاظ میرے وہ جذبات کا احساس کا حصہ ہیں جس کے لیے میں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی اس کے اندر لکھے ہیں. یہ ان تمام 18 آرٹیکلز کا مجموعہ ہے انگریزی میں، جس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور بھی دیگر 5 کتابیں ہیں. لیکن آج کے موضوع کو میں اس سے ہٹ کے 2-3 باتیں بول دیتا ہوں تاکہ میری اس تمہید سے وہ باتیں کنیکٹ ہو پائیں. 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے کہ گراوٹ کے جو اسباب ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گراوٹ کا سب سے بڑا اندرونی سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. کسی معاشرے کی، سماج کی ناکامی کا پہلا سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. اب ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا حق ادا کیا ہے. کیا ہم اپنی ہی بیٹیوں کو میراث ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں جیسا ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا ہے؟ کیا ہم سکھوں جیسا گردواروں میں کھانے کے انتظام جیسا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کی ترقی کو برداشت نہیں کیا. حقوق العباد کو
کا جو سبق ہے ہم کو گھر سے ہی سیکھنا ہے، پھر اس کو ہم اجتماعی لیول پر لے جائیں گے، قومی سطح پر لے جائیں گے. جو قوم حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ اپنے پہلے ہی گھر کی جو دہلیز ہے وہاں ناکام ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. آدمی کروڑ پتی ہو جائے، چاہے وہ فلاں ہو جائے، وہ چاہے کسی دستوری عہدے پر، بڑے سے بڑے عہدے پر براجمان ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی قوم، اس کا معاشرہ ناکام ہو جاتا ہے. دیگر مذاہب میں، دیگر معاشروں میں حقوق العباد کا جو تصور ہے، ان کے پاس مقدس کتابوں کی غیر موجودگی اور ان کے پاس جو کلچرل ویکیوم ہے، نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کا تصور ہے، نہ ان کے پاس کوئی ورچیوز اور ورچوئلز کا تصور ہے. لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ہم نے حقوق العباد کو نظر انداز کرنے کا پتہ نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایکسکیوزز لیے جاتے ہیں. یہ چیزوں کو انٹراسپیکٹ کرنا ہے، اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں ہم سے بیزاری ہوئی ہے. دوسری جو گراوٹ کے اسباب کی جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رسم اسلام پر زور اور روح اسلام کی مخالفت اور اس میں غفلت برتتے ہیں. میں اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ دانشور آپ سے بولیں گے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں. ہماری 1.5 کی مسجدیں ہماری اپنی مسلک کے لیے وقف ہو گئی ہیں. ہماری جو سملیرٹیز 90% تھی وہ 10% اختلاف کا شکار ہو گئی ہیں. ہمارا اجتہاد ہمارے لیے ہی ہم پر عذاب بن گیا ہے. یہ بہت بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم بعض ورچیوز کو لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے چیزوں سے روح اسلام سے غفلت کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اپنے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑی معنی رکھتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ ہمارے اندر بحیثیت مجموعی منافقانہ روش ہو گئی ہے. ہم ہپوکریٹس بن گئے ہیں، ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. ہماری انفرادی زندگی ایک ہوتی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ایک ہوتی ہے. ہم اپنے چہرے پہ ماسک لگاتے ہیں، ہمارے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور مخبری کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں. اور حقیر مفادات کے لیے اپنے ضمیر اور اپنی شخصیت کو بیچ دینا یہ فخر سمجھتے ہیں، عظمت کی نشانی سمجھتے ہیں. اس دوغلے پن سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا اور یہ منافقانہ روش ہم کو چھوڑنی ہوگی. تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار آئے گا. آپ گھریلو زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے. پرسنل لائف اور کلیکٹیو اور سوشل لائف کے اندر ہماری ایک یکساں روش جو ہوگی ہمارے اپنے معاشرے کو گرنے سے بچائے گی. اس کے لیے انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. کیا ہماری آئیڈیالوجیز ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کو کس طرح رہنا ہے؟ میں ان اسلاف کے واقعات کی طرف بولنا نہیں چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، بلکہ ایک سورت تو سورہ منافقون کے نام سے نازل ہوئی تھی، اس میں تمام چیزیں کا ذکر اظہر من الشمس کی طرح کر دیا گیا ہے. لیکن آج بحیثیت مجموعی ہماری اجتماعی اکثریت دوغلے پن کا شکار ہے. چاہے وہ محراب ممبر سے بات کی گئی بات ہو
چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کی بات ہو، جب بات اپنے آپ پر آتی ہے یا پھر دیگر شعبے جائے حیات پر آتی ہے، تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ، ہم جمود اور بدلاؤ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی نئی چیز، اور اس کو ہم نے بھگتا ہے، استنبول میں ہم نے بھگتا ہے، اسپین میں ہم نے بھگتا ہے، کتابوں کے چھاپنے کی مشین جب پیدا ہوئی تھی اس کی مخالفت میں ہم نے بھگتا۔ ہماری تاریخ بڑی طویل ہے۔ کوئی قوم کسی ایک دن میں ناکام نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ڈوبنے کے لیے ایک وقفہ درکار ہوتا ہے۔ جمود یا بدلاؤ کی ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ مخالفت کرنا گویا کہ فرض عین ہے۔ اختلاف کو، تنقید کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، لیکن مخالفت اور مذمت یہ دونوں چیزیں اجتماعی زندگی کی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے۔ میں نے غالباً 15-7 منٹ لے لیے ہیں اور 2-3 منٹ انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد دیگر جو وجہ ہے، 5ویں وجہ، سائنس اور مغربیت کی من جملہ مخالفت کی جاتی ہے۔ اور اندھا دھند مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ان ایلیٹس کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لیکن ہمارا درمیانی اور یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ہمارا جو آرتھوڈکس طبقہ ہے، اگر ہم کو جانچنا ہوگا کہ ہمارے وہ عرب ممالک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوئی تھی، ان کا نظام اسلامی نظام سے کتنا ملتا جلتا ہے، اور جہاں مسلمان بچے اپنے ویزے کے لیے تڑپتے ہیں ان کا نظام کتنا اچھا ہے، تو یقیناً ہماری نئی نسل، ہماری نسلیں وہیں سیٹل ہونے کو ترجیح دیں گی، اور پھر یہ جو عرب ممالک ہیں یہ سیٹل ہونے کی ہم کو ترغیب نہیں دیتے، نہ وہ کشش رکھتے ہیں۔ وہاں کا امام بھی سرکاری توثیق کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا، اگر وہ دے دے کسی صورت میں تو پھر وہ اپنی زندگی کا آخری دن وہ دیکھ لے گا۔ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ترجیحات کو چھٹویں سب سے بڑی وجہ گراوٹ کی، ہم خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ میں ان لبرل طبقے کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو بہت زیادہ الٹرا سیکولر ہیں، میں اور بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، جہاں ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہماری اپنی ترقی کو، سماجی ترقی کو انشور کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں ان تمام گہرائیوں سے GER یا پھر GDP، GNP، یہ تمام معاشی اصطلاحات کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کوئی قوم پراسپر ہوتی ہے۔ ساتویں وجہ، تقدیر پر انحصار ہم بہت کرتے ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے۔
گھوڑا باندھنا اور توکل کرنے میں فرق کیا ہے؟ ناکام قومیں بغیر کام کیے کے، بغیر اپنا حصے کا حق ادا کیے کے آسمانی مدد کی توقع رکھتی ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. تاریخ ابن زیاد کی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اسپین کے اندر انہوں نے چڑھائی کی تو اس وقت عیسائی علماء غالباً یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پسینہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیا ہے سب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ان چیزوں میں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ نے کیا تدبیریں کی اور کتنی تدابیر کی وجہ سے ہم کو نوبل پرائز حاصل ہوئے؟ کیوں ہمارا نوجوان، ہر 5واں نوجوان جیلوں میں بند ہے؟ کیوں ہمارا 7واں نوجوان بے روزگار ہے؟ کئی ایسی چیزیں ہیں. سچر کمیٹی نے ان کو ہائڈ کیا تھا اور کئی دیگر کمیٹیز نے. کرائم ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں. تو کب تک ہم ان چیزوں پر تکیہ کریں گے؟ اپنے حصے کی شمع جلانے کی جو بات ہوئی ہے وہ ہم کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے؟ بہت جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے حالیہ برسوں میں کہ انفرادی طور پر تو ہم ایکسل کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہماری تنظیمیں انتشار کا شکار ہیں. کہیں اخلاص کی کمی، کہیں شہرت کی تمنا، اور کہیں سیاسی ایفیلیشن، اور کہیں اقتدار کی ہوس. یہ چیزیں آپ نے حال ہی میں دیکھا. اب میں سنگ کی مثال نہیں دوں گا کہ وہ کتنی مخلص ہے اپنے کام کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں حیدرآباد سے جنہوں نے ہجرت کی تھی 7-8 سال نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو، جہاں صرف آلو ملتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے اپنی واپسی کی اپنے شہر کو، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بننے کے بعد. تقدیر اور تدبیر کا جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہم سے زیادہ، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور ہم نے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ذہن کی یا پھر دوسروں کی ریشے دوانیاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو کھویا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھینا بھی گیا ہے. آخری بات میں کہہ دوں کہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، یہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے. میری مراد یہاں لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو صرف لوک سبھا اور راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں آواز اٹھاتی ہیں. یہ ادارے صرف 7 منٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو اپنا قانون 6 منٹ میں بلکہ 5 منٹ میں یا بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں. We are unfortunate to have a defunct law making bodies. وہ دور گئے 80 سے پہلے کے، جب جو ہے ایک بل پر تقریباً 20 سے 25 منٹ بحث ہوتی تھی، پھر ایک بہترین فلٹرڈ لا پاس ہوتا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر دوسرے ایوان کو وہ جاتا تھا. لیکن آج جس کے لیے اور جس کو بنایا گیا ہے وہی کام ڈیفنکٹ ہو رہا ہے. یہ لیڈرشپ ہماری قانون ساز اداروں کی نہیں ہے، بلکہ ہماری لیڈرشپ ہمارے اپنے اداروں کی بھی ہے. اب یہ لیڈرشپ مسجد کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرسنل لا بورڈ کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی قبرستان کے ادارے کے صدر کی بھی ہو سکتی ہے.
اگر وہ بھی کفن بیچ کے پیسے کماتا ہے تو پھر وہ ایک لیڈرشپ ناکام لیڈرشپ ہے. تو ہم کو براڈلی اگر کسی لیڈر کو نہیں بنانا ہے تو کم سے کم خاندان میں کسی ایک لیڈر کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو ریپرزینٹ کرے، لابینگ کرے. جی 545 ایم پی مل کر ہندوستان کا سیاسی مقدر طے نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے سماجی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی ادارے ہیں جو ہمارے سیاسی مقدر کو طے کرنے کے اندر تگ و دو کرتے ہیں. پالیسی میکنگ، پالیسی ایویلویشن اور ان کے جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے میڈیا کے اندر، اور میڈیا کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر پرائم ٹائم پہ بات کریں. ہماری میڈیا لیڈرشپ بھی ناکام ہوئی ہے. ہم اپنے مسائل کو صحیح طور پر ہم کو بولنا نہیں آیا. اگر کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی وہ مسجد کی دیوار بنا دو، اردو پہ بورڈ لکھ دو، اور قبرستان کی دیوار زندوں سے زیادہ مردوں کی حفاظت کی فکر. یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک حصہ ہو چکی ہے. ہمارے جو براڈر پرسپیکٹیوز ہیں، جو ہمارے آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین پیش خیمہ ثابت، جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، اور یہ کیفیت سے ہم کو باہر نکالنا ہے. اور یہ کیفیت ہماری 90% ہمارے اندر ہی ہے. کوئی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے، ایک بڑا فرشتہ جلیل القدر حضرت جبرائیل جیسا آ کر آدمی کو جھنجھوڑے اور اس کو تبدیل کرے. نہ وہ فرد کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہم نے غالباً چھوڑ دیا ہے. پتہ نہیں اتنی گہری زنگ آلودہ ہماری اجتماعی اور ملی زندگی ہو گئی ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو فوکس کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. میں اس پر بھی بات نہیں کرتا جس میں تہذیبوں کے تصادم پر سیموئل ٹی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی، کلیش آف سیولائزیشنز کے اوپر. اور بہت سارا لٹریچر ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے دیگر زبانوں میں بہت استعمال کیا گیا، اور ہمارے دانشور ہماری تہذیب کو بچانے کے بجائے بہترین ناول نگاری میں مصروف تھے. یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم کو ان تمام زاویہ نگاہ کی طرف بھی دیکھنا ہے جس کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ ہندوستان کے سلیکٹیو انسیڈنٹس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور مختلف مقامات سے ان واقعات کو پک کر کے دیکھیں تو آج کا جو ایول فورسز کا جو ٹولہ ہے وہ اس بات کی نشانے پر ہے، وہ اس بات پر نشانہ بنا رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک تہذیب کا خاتمہ کیا جائے. وہ ایک منظم اور سازشی ذہن کے طور پر یہ بول رہا ہے، یہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک بے ضمیر قوم ہو. تمہارا اس ملک کے مادی اور تہذیبی فوائد میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پرت اب دور ہونی چاہیے. ہم یہاں ہندو مسلم ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ مسلم ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. ہمارے اندر کا انفیکشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف سرجری سے ہی پورا ہو سکتا ہے. اب وہ گولیاں کام نہیں کریں گی یا وہ اینٹی بایوٹکس کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. بہرحال میرے الفاظ میرے وہ جذبات کا احساس کا حصہ ہیں
جس کے لیے میں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی اس کے اندر لکھے ہیں. یہ ان تمام 18 آرٹیکلز کا مجموعہ ہے انگریزی میں. اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. اور بھی دیگر 5 کتابیں ہیں. لیکن آج کے موضوع کو میں اس سے ہٹ کے 2-3 باتیں بول دیتا ہوں تاکہ میری اس تمہید سے وہ باتیں کنیکٹ ہو پائیں. 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے کہ گراوٹ کے جو اسباب ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گراوٹ کا سب سے بڑا اندرونی سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. کسی معاشرے کی، سماج کی ناکامی کا پہلا سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. اب ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا حق ادا کیا ہے. کیا ہم اپنی ہی بیٹیوں کو میراث ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں جیسا ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا ہے؟ کیا ہم سکھوں جیسا گردواروں میں کھانے کے انتظام جیسا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کی ترقی کو برداشت نہیں کیا. حقوق العباد کا جو سبق ہے ہم کو گھر سے ہی سیکھنا ہے، پھر اس کو ہم اجتماعی لیول پر لے جائیں گے، قومی سطح پر لے جائیں گے. جو قوم حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ اپنے پہلے ہی گھر کی جو دہلیز ہے وہاں ناکام ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. آدمی کروڑپتی ہو جائے، چاہے وہ فلاں ہو جائے، وہ چاہے کسی دستوری عہدے پر، بڑے سے بڑے عہدے پر براجمان ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی قوم، اس کا معاشرہ ناکام ہو جاتا ہے. دیگر مذاہب میں، دیگر معاشروں میں حقوق العباد کا جو تصور ہے، ان کے پاس مقدس کتابوں کی غیر موجودگی اور ان کے پاس جو کلچرل ویکیوم ہے، نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کا تصور ہے، نہ ان کے پاس کوئی ورچیوز اور ورچوئلز کا تصور ہے. لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ہم نے حقوق العباد کو نظر انداز کرنے کا پتہ نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایکسکیوزز لیے جاتے ہیں. یہ چیزوں کو انٹراسپیکٹ کرنا ہے، اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں ہم سے بیزاری ہوئی ہے. دوسری جو گراوٹ کے اسباب کی جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رسم اسلام پر زور اور روح اسلام کی مخالفت اور اس میں غفلت برتتے ہیں. میں اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ دانشور آپ سے بولیں گے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں. ہماری 1.5 کی مسجدیں ہماری اپنی مسلک کے لیے وقف ہو گئی ہیں. ہماری جو سملیرٹیز 90% تھی وہ 10% اختلاف کا شکار ہو گئی ہیں. ہمارا اجتہاد ہمارے لیے ہی ہم پر عذاب بن گیا ہے. یہ بہت بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم بعض ورچیوز کو لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے چیزوں سے روح اسلام سے غفلت کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اپنے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑی معنی رکھتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ ہمارے اندر بحیثیت مجموعی منافقانہ روش ہو گئی ہے. ہم ہپوکریٹس بن گئے ہیں، ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. ہماری انفرادی زندگی ایک ہوتی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ایک ہوتی ہے.
ہم اپنے چہرے پہ ماسک لگاتے ہیں. ہمارے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور مخبری کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں. اور حقیر مفادات کے لیے اپنے ضمیر اور اپنی شخصیت کو بیچ دینا یہ فخر سمجھتے ہیں, عظمت کی نشانی سمجھتے ہیں. اس دوغلے پن سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا اور یہ منافقانہ روش ہم کو چھوڑنی ہوگی. تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار آئے گا. آپ گھریلو زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے, اجتماعی زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے. پرسنل لائف اور کلیکٹیو اور سوشل لائف کے اندر ہماری ایک یکساں روش جو ہوگی ہمارے اپنے معاشرے کو گرنے سے بچائے گی. اس کے لیے انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. کیا ہماری آئیڈیالوجیز ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کو کس طرح رہنا ہے؟ میں ان اسلاف کے واقعات کی طرف بولنا نہیں چاہتا, بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں, بلکہ ایک سورت تو سورہ منافقون کے نام سے نازل ہوئی تھی. اس میں تمام چیزیں کا ذکر اظہر من الشمس کی طرح کر دیا گیا ہے. لیکن آج بحیثیت مجموعی ہماری اجتماعی اکثریت دوغلے پن کا شکار ہے. چاہے وہ محراب منبر سے بات کی گئی بات ہو, چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کی بات ہو, جب بات اپنے آپ پر آتی ہے یا پھر دیگر شعبے جائے حیات پر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. چوتھی وجہ ہم جمود اور بدلاؤ کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی نئی چیز اور اس کو ہم نے بھگتا ہے. استنبول میں ہم نے بھگتا ہے, اسپین میں ہم نے بھگتا ہے. کتابوں کے چھاپنے کی مشین جب پیدا ہوئی تھی اس کی مخالفت میں ہم نے بھگتا. ہماری تاریخ بڑی طویل ہے. کوئی قوم کسی ایک دن میں ناکام نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ڈوبنے کے لیے ایک وقفہ درکار ہوتا ہے. جمود یا بدلاؤ کی ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ مخالفت کرنا گویا کہ فرض عین ہے. اختلاف کو, تنقید کو ایک حد تک رکھنا چاہیے, لیکن مخالفت اور مذمت یہ دونوں چیزیں اجتماعی زندگی کی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے. میں نے غالباً 15-7 منٹ لے لیے ہیں اور 2-3 منٹ انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد دیگر جو وجہ ہے, 5ویں وجہ سائنس اور مغربیت کی من جملہ مخالفت کی جاتی ہے. اور اندھا دھند مخالفت کی جاتی ہے. یہ چیزیں ان ایلیٹس کے اندر تو نہیں پائی جاتی, لیکن ہمارا درمیانی اور یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ہمارا جو آرتھوڈکس طبقہ ہے, اگر ہم کو جانچنا ہوگا کہ ہمارے وہ عرب ممالک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوئی تھی ان کا نظام اسلامی نظام سے کتنا ملتا جلتا ہے, اور جہاں مسلمان بچے اپنے ویزے کے لیے تڑپتے ہیں ان کا نظام کتنا اچھا ہے, تو یقیناً ہماری نئی نسل, ہماری نسلیں وہیں سیٹل ہونے کو ترجیح دیں گی. اور پھر یہ جو عرب ممالک ہیں یہ سیٹل ہونے کی ہم کو ترغیب نہیں دیتے, نہ وہ کشش رکھتے ہیں. وہاں کا امام بھی
سرکاری توثیق کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے دے کسی صورت میں تو پھر وہ اپنی زندگی کا آخری دن وہ دیکھ لے گا. کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ترجیحات کو چھٹویں سب سے بڑی وجہ گراوٹ کی. ہم خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. میں ان لبرل طبقے کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو بہت زیادہ الٹرا سیکولر ہیں. میں اور بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. جہاں ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہماری اپنی ترقی کو، سماجی ترقی کو انشور کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. میں ان تمام گہرائیوں سے GER یا پھر GDP، GNP، یہ تمام معاشی اصطلاحات کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کوئی قوم پراسپر ہوتی ہے. ساتویں وجہ تقدیر پر انحصار ہم بہت کرتے ہیں. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے. گھوڑا باندھنا اور توکل کرنے میں فرق کیا ہے. ناکام قومیں بغیر کام کیے کہ، بغیر اپنا حصے کا حق ادا کیے کہ آسمانی مدد کی توقع رکھتی ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. تاریخ ابن زیاد کی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اسپین کے اندر انہوں نے چڑھائی کی تو اس وقت عیسائی علماء غالباً یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پسینہ جائز ہے کہ ناجائز. کیا ہے سب جائز ہے کہ ناجائز ہے. ان چیزوں میں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر تو ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ نے کیا تدبیریں کی اور کتنی تدابیر کی وجہ سے ہم کو نوبل پرائز حاصل ہوئے. کیوں ہمارا نوجوان، ہر 5واں نوجوان جیلوں میں بند ہے؟ کیوں ہمارا 7واں نوجوان بے روزگار ہے؟ کئی ایسی چیزیں ہیں. سچر کمیٹی نے ان کو ہائڈ کیا تھا اور کئی دیگر کمیٹیز نے. کرائم ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں. تو کب تک ہم ان چیزوں پر تکیہ کریں گے؟ اپنے حصے کی شمع جلانے کی جو بات ہوئی ہے وہ ہم کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے؟ بہت جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے حالیہ برسوں میں کہ انفرادی طور پر تو ہم ایکسل کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہماری تنظیمیں انتشار کا شکار ہیں. کہیں اخلاص کی کمی، کہیں شہرت کی تمنا، اور کہیں سیاسی ایفیلیشن، اور کہیں اقتدار کی ہوس. یہ چیزیں آپ نے حال ہی میں دیکھا. اب میں سنگ کی مثال نہیں دوں گا کہ وہ کتنی مخلص ہے اپنے کام کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں حیدرآباد سے جنہوں نے ہجرت کی تھی 7-8 سال نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو، جہاں صرف آلو ملتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے اپنی واپسی کی اپنے شہر کو، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بننے کے بعد. تقدیر اور تدبیر کا جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہم سے زیادہ، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور ہم نے
کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ذہن کی یا پھر دوسروں کی ریشے دوانیاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو کھویا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھینا بھی گیا ہے۔ آخری بات میں کہہ دوں کہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، یہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ میری مراد یہاں لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو صرف لوک سبھا اور راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں آواز اٹھاتی ہیں۔ یہ ادارے صرف 7 منٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو اپنا قانون 6 منٹ میں بلکہ 5 منٹ میں یا بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں۔ We are unfortunate to have a defunct law making bodies۔ وہ دور گئے 80 سے پہلے کے، جب جو ہے ایک بل پر تقریباً 20 سے 25 منٹ بحث ہوتی تھی، پھر ایک بہترین فلٹرڈ لا پاس ہوتا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر دوسرے ایوان کو وہ جاتا تھا۔ لیکن آج جس کے لیے جس کو بنایا گیا ہے وہی کام ڈیفنکٹ ہو رہا ہے۔ یہ لیڈرشپ ہماری قانون ساز اداروں کی نہیں ہے، بلکہ ہماری لیڈرشپ ہمارے اپنے اداروں کی بھی ہے۔ اب یہ لیڈرشپ مسجد کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرسنل لا بورڈ کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی قبرستان کے ادارے کے صدر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھی کفن چور کے پیسے، کفن بیچ کے پیسے کماتا ہے، تو پھر وہ ایک لیڈرشپ ناکام لیڈرشپ ہے۔ تو ہم کو براڈلی اگر کسی لیڈر کو نہیں بنانا ہے تو کم سے کم خاندان میں کسی ایک لیڈر کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو ریپرزینٹ کرے، لابینگ کرے۔ جی 545 ایم پی مل کر ہندوستان کا سیاسی مقدر طے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے سماجی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی ادارے ہیں جو ہمارے سیاسی مقدر کو طے کرنے کے اندر تگ و دو کرتے ہیں۔ پالیسی میکنگ، پالیسی ایویلویشن اور ان کے جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے میڈیا کے اندر، اور میڈیا کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر پرائم ٹائم پہ بات کریں۔ ہماری میڈیا لیڈرشپ بھی ناکام ہوئی ہے۔ ہم اپنے مسائل کو صحیح طور پر ہم کو بولنا نہیں آیا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی وہ مسجد کی دیوار بنا دو، اردو پہ بورڈ لکھ دو، اور قبرستان کی دیوار، زندوں سے زیادہ مردوں کی حفاظت کی فکر، یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک حصہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے جو براڈر پرسپیکٹیوز ہیں، جو ہمارے آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے۔ میں نے غالباً 20-25 منٹ لیے ہیں۔ آپ حضرات، تھینکس فار یور پینفل لسننگ اینڈ پیشنٹ فار لسننگ۔ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔